میری فیملی ایکچولی ڈاکٹرز کی ہے. میرے فادر, میرے نانا, میری امی کے نانا, میرے برادر ان لا, ایوری بڈی از اے ڈاکٹر. سو وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے فیملی میں. ان نون کال آئی اینڈ دے سیڈ کہ سما ٹی وی کے آڈیشنز ہو رہے ہیں, آخری ٹائم 6 بجے تک ہے, آپ پہنچ سکتی ہیں. سنڈے کو مجھے کال آ گئی دیٹ یو آر سلیکٹڈ, منڈے سے آپ ریکارڈنگ پہ آ جائیں. ایک ہی ہو رہا ہے. That show was on Sama TV with Abrar ul Haq that named درجۂ شرارت. میں لاہور قلندرز کا پارٹ بنی, میں PSL کے ساتھ بھی رہی, میرا PTV بھی چل رہا تھا. کہ یہ آپ نے پروڈکشن کیسے جوائن کیا, آفتاب صاحب کا شو کس طریقے سے جوائن کیا؟ پہلے تو آپ کو ہوسٹنگ میں اور پھر کس طریقے سے پراپر ہوسٹنگ میں, یہ سارا سفر یہاں پہ آپ کا کیریئر کیسے سٹارٹ ہوا؟ مشکل کام میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مشکل تو ہے, بہت مشکل ہے ان کے ساتھ کام کرنا. اگر کوئی ہماری کوئی پڑھائی کی, کوئی ریسرچ کی, کوئی سائنٹیفک بات آ رہی ہے, کوئی لاجیکل بات آ رہی ہے, میں کہوں شکیل صاحب کہیں یا کوئی بھی کہے, تو سنتے ضرور ہیں, چاہے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں, اپنے نالج میں کریں, لیکن کرتے ہیں, مانتے. جب میں آئی تھی تو وہ بالکل میوٹ ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں آغا ماجد, ہنی البیلا, سلیم البیلا اور ناصر چنیوٹی سب لوگ ہوتے تھے. تو اس زمانے میں ببو نہیں بولتا تھا, ببو کو سال بعد 1.5 سال بعد موقع ملا. خبرہار کو میں انجوائے بہت کرتی ہوں. خواتین اگر ہوتی ہیں تو پھر ہی اوائڈڈ دیٹ. پتہ نہیں جو چلتے شو میں غصے آیا تھا یا گھر سے غصہ لے کر آئے تھے, پھر انہوں نے ہم لوگوں کو, خواتین کو کہا تھا کہ ذرا باہر نکلے. اینڈ دین پھر اندر جو کچھ ہوا سو ہوا, بٹ اٹ واز اے ڈے ٹو ریمبر. توبہ, جیسے ہی میں نے بنایا تھا میری بڑی اچھی آنا شروع ہوئی تھی. یعنی آپ سوچے کہ آپ کو پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں اگر $1,500 آ گیا ہے اور آپ کا پہلے ہی 3 ہفتے میں مونیٹائز بھی ہو جاتا ہے, تو شروع کے سال میں بہت اچھی تھی, ایکٹیو تھی. اٹ ڈپینڈس کہ اب وہ آپ کو اچھے دے جاتے ہیں. جیسے آپ ایون اگر آپ ایک پروڈکٹ, میکسیمم کتنے آئے تھے؟ غلط راز بول رہے ہیں, نہیں آ جاتے ہیں hundreds of thousands تو میں لیتی ہوں ایک پروڈکٹ کے. میرا بھائی کہتا ہوتا تھا کہ تم بھوکے مر سکتی ہو, تم ایک نگٹ جا کے ایئر فرائر میں فرائی بھی نہیں کرو گی. دس از دا کائنڈ. اتنا بھی نہیں کرتی ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے, مجھے شوق نہیں, کچھ بھی نہیں بنانا آتا؟ نہیں. میں نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہو, سب کو جانتی ہو, کسی ایک کا ویسے ہی نام لے دو کہ میں سوچوں کہ اچھا وہ ہے. وہ بڑی دیر سوچتی رہی, کہتی ہاں نہیں صحیح کہہ رہی آپ, نہیں ملتا. لیکن آج میں نے اپنے پیشنٹس بھی جب دیکھے, ایون 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا بچہ اسپتال میں ایڈمٹ ہو رہا ہے, صرف اس وجہ سے کہ کسی پڑھائی کے اسٹریس میں. ضروری نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے اس کی, اگر آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں, اس کی اسکن دیکھ رہے ہیں, اس کی اٹائر دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کوئی آف کیمرا لو موڈ, لو ڈے, بیڈ ڈے نہیں آئے گا. راتوں رات امیر ہونے کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے لائف میں. اگر آپ بائی لک بائی چانس ہو بھی جاتے ہیں, کہیں سے آپ کا کوئی جیک پاٹ نکل آتا ہے, وہ جیسے آیا وہ ویسے چلا بھی جائے گا. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ پہ خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہے, آپ ان کو انٹرویوز پہ بہت کم دیکھتے ہیں, زیادہ تر آپ ان کو ہوسٹنگ میں ہی دیکھتے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ بہت سے ڈسکشن کریں گے کہ کہاں MBBS, کہاں میڈیکل کی پریکٹس لاہور میں, اور اس کے ساتھ میڈیا, لیکن پھر ٹوٹل ہی میڈیا کی طرف لگ رہی ہیں. پوچھیں گے کہ کیا میڈیکل میں بھی دوبارہ کرنے کا پلان ہے یا کوئی پلان نہیں, اور باقی لائف میں کیا چل رہا ہے, شوز کیسے چل رہے ہیں, جو لوگ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے شوز میں, اس حوالے سے بھی کوئی گپ شپ ہو جائے گی. ان کے بارے میں بھی سنا تھا کہ کبھی کہ یہ بھی شاید شو چھوڑ کے چلی گئی ہیں, تو ساری جو ہے ان سے ڈسکشن ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اروبا. ڈاکٹر صاحبہ, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کدھر پڑھنے والی بچی کہہ سکتے ہیں, اور کدھر ادھر, یعنی کہاں MBBS, پھر اپنے پریکٹس, تو کیا پلان تھا یا اس فیلڈ پہ کس طریقے سے آئی؟ تھوڑا پہلے اسٹڈی کے بارے میں بتائیے, پھر اس فیلڈ کے بارے میں بتائیے. پڑھائی میں آپ نے بولا پڑھنے والی, ویسے دیکھنے میں کبھی بھی اسکول کالج میں ایسی لگتی نہیں تھی کہ وہ ایک ہوتا نا بک ورم, لیکن آئی واز اے پوزیشن ہولڈر تھرو آؤٹ. آئی واز اے اسکالرشپ ہولڈر, آئی واز دی گولڈ میڈلسٹ کائنڈ آف بچہ. اینڈ پھر یہ کہ اسی طرح کرتے کرتے ہم گورنمنٹ میڈیکل کالج میں پھر کرتے. میری فیملی ایکچولی ڈاکٹرز کی ہے, میرے فادر, میرے نانا, میری امی کے نانا, میرے برادر ان لا, ایوری بڈی از اے ڈاکٹر. سو وہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے فیملی میں, تو اسی طرح ہم بھی ڈاکٹر بنے. اینڈ چل رہا تھا اپنا کام بھی. میری مدر when she was in school she used to write, but once she got married she had kids, تو انہوں نے پھر, آپ کو پتہ ہے بچوں کی تربیت کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. پھر جب میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی, میں ڈاکٹرز کی زندگی بہت مشکل ہوتی ہے, میں بھی اپنے کام میں غائب ہو گئی, تو وہ ایک دم سے بالکل اکیلی ہو گئی. میرا بھائی چھوٹا ہے لیکن وہ بالکل اکیلی ہو گئی. پھر ہم نے ان کو انکریج کیا that you start writing again, because یہ آپ سوچ کے نہیں لکھتے ہو, آپ کو آمد ہوتی ہے. اس وقت انہوں نے دوبارہ لکھنا شروع کیا. پھر جب لکھنا شروع کیا تو ان کا پھر جیسے مارننگ شوز میں, ٹی وی وغیرہ میں, ریڈیو پاکستان میں آنا جانا شروع ہوا.
میں پھر ان کو صرف ایک اکمپنی کرتی تھی ایز یو نو ڈرائیور کہہ لو یا بیہائنڈ دا کیمرہ بیٹھنے والا ایک سپورٹ, ایک بچہ ساتھ ہوتا ہے. تو ایک آدھی جگہ پر لوگوں نے دیکھا لائک وہ پڑھی لکھی بھی ہے, شکل بھی اچھی ہے, اردو بھی بڑی اچھی ہے, اس کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں. شروع میں ایک آدھی دفعہ ہو گیا, اس کے بعد پھر میری ماما سے لڑائی ہوتی تھی بیکاز آئی ایم اے ویری انٹروورٹ, ویری شائی کائنڈ آف پرسن. آئی ڈونٹ ایکچولی یو نو mingle with people, not even in front of camera. میں بولتی ہوں لوگ نہیں مانیں گے لیکن پھر بھی. تو اسی طرح ریڈیو پاکستان, my mother was not in Pakistan once, تو she was in England. تو ریڈیو پاکستان پہ تب ہمارے SD ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک دن مجھے کال کیا, انہوں نے کہا بیٹا اب تو اپنی امی کے پیچھے نہیں چھپ سکتی, وہ تو گئی ہیں, تجھے پکڑ لیا ہم نے. I was a medical student then. انہوں نے مجھے بولا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا پروفیسرز کا, ڈاکٹرز کا انٹرویو کرنا ہے, گرمیوں میں رمضان آ رہا ہے, تو جو ڈائبیٹکس ہیں, جو رینل کڈنی کے فلاں ڈیزیزز کے ہیں, عام لوگوں کے لیے انٹرویوز کرنے ہیں, اور ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ یا ڈاکٹر کر سکتا ہے, تو اگر آپ یہ کر دیں ہمیں تو. پھر آئی سیڈ کہ اچھا چلو تھوڑی سی میری فیلڈ سے لنکڈ ہے, آئی کین ڈو دیٹ. انہوں نے شروع میں انٹروڈکشن لکھ کے دیا کرتے تھے, وہ میں نے چند ایپیسوڈس کی, وہاں سے تھا کہ بولنے کا ریڈیو پہ وہ اس طرح آپ فلوئنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہاں آئی واز اے اسٹوڈنٹ, میڈیکل اسٹوڈنٹ. آئی تھنک آئی واز ان فورتھ ایئر, لائک جو فورتھ پروف ہوتا ہے آپ کا. اور آپ نے کیا کہاں سے؟ سروسز ہاسپٹل سمس, آپ کو پتہ پنجاب کارڈیولوجی. سو میں سمس کی گریجویٹ ہوں, اور سروسز ہاسپٹل میں ہی پھر ہاؤس جاب وہیں سے کر کے میں پاس آؤٹ ہوں. اینی وے وہاں سے میں نے بس وہ کیا, اور مجھے آج بھی میرے پاس جو ریڈیو پاکستان سے پہلا چیک آیا تھا, آپ کو پتہ اتنا تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ نے کیش کیا کرانا, وہ ایک میموری ہوتی ہے, میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اس کے بعد there was a gap, I became a doctor, I did my house job, started my practice. مجھے اس کے بعد بیکاز لوگوں نے چینلز پہ دیکھا ہوا تھا کہ ایز ماما کی بیٹی مجھے دیکھ رکھا تھا, تو دادا کی پوتی تھی, یو نو میڈیا والے, بڑے شوبز والے میڈیا والے, انہوں نے ایک چہرہ دیکھا ہوتا ہے تو انہیں یاد ہوتا ہے. سو آئی گاٹ این آفر فار اے ڈراما ڈائریکٹلی, پہلا ہی ڈراما ملا مجھے جیو کے اوپر. اٹ واز ایک لیڈ رول تھا, اور بہت بڑی فلمی, ساری کاسٹ فلمی تھی. دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا بک اپ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ ایک دفعہ آئیں, آ کے ہمارا ماحول دیکھ لیں کہ ڈراماز ہوتے کیسے ہیں, ریکارڈ, اور جو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے امیج بنا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے عام گھر سے آئے ہوئے لوگ. تو میں گئی, میں اپنے نے کہا میرے فادر نے انکار کر دیا. ہی سیڈ کہ نہیں بیٹے ڈرامہ نہیں کرنا. انہوں نے تب بولا, انہوں نے کہا ہوسٹنگ کرنی ہے تو کر لو, ڈرامہ نہیں کرنا. آئی تھاٹ کہ مے بی اگر اعتراض ہو تو اس بات سے ہو کہ کیمرے کے آگے نہیں جانا, بیہائنڈ دا کیمرہ کام کر لو. ہاں, تو پھر میں نے کہا کہ نہیں میں جا کے دیکھوں تو صحیح. بٹ جب میں اپنے بھائی کے ساتھ گئی ایک جگہ, یہ جو آپ کے شاہ نور اسٹوڈیوز وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں ریکارڈنگ دیکھنے گئی. بٹ دین آئی ریئلائز کہ نہیں, یہ واقعی میرے بس کی بات نہیں ہے, یو نو, بیکاز اٹس ویری ایکٹنگ از ویری انٹینس, اور ہاتھ پکڑے ہیں, اور لائک آج کل کافی ایسے سینز ہوتے ہیں. پھر میں نے کہا کہ نہیں میں یہ کر نہیں پاؤں گی, اور اب بھی بگنر ہوں تو میں کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گی کہ میرے لیے کچھ ماڈیفائی کر دیں. تو پھر آئی سیڈ نو. اس کے بعد آئی ریمبر میری ہاسپٹل کال تھی. اٹ واز اے نائٹ کال, اٹ واز این 18 hours کنزیکیٹیو کال تھی. سروسز میں نہیں, سروسز میں نہیں, اس وقت تک میں ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں آ چکی تھی. تو میں اس سے ہوا کیا کہ میں 18 گھنٹے کی کال کر کے آئی تھی. سپوز 3 بجے گھر آئی ہوں, تو میں بھی 4 بجے آ کے سوئی ہوں, تو 5 بجے مجھے ان نون کال آئی, اینڈ دے سیڈ کہ سما ٹی وی کے آڈیشنز ہو رہے ہیں, آخری ٹائم 6 بجے تک ہے, آپ پہنچ سکتی ہیں ہوسٹنگ کے لیے ایک شو کی. میں اتنی, آپ اس وقت اتنے ڈیسپریٹ, ٹائرڈ اور ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں, بٹ پتہ نہیں کہاں سے آیا میرے دماغ میں ایسا, یس آئی کین ٹرائی دیٹ. میں نے اپنی مم کو ریکویسٹ کی, آئی ٹک ہر ود می. میں 5:30 بجے پہنچی, 6 بجے سب چیزیں بند ہو رہی تھی. وہاں پہ انہوں نے میرا پراپر جسے آڈیشن کہتا ہے نا کہ یہ شعر بول کے دکھاؤ, یہ ہنس کے دکھاؤ, یہ ایکٹ کر کے سارا کچھ کیا. سیٹرڈے کی شام تھی وہ. سنڈے کو مجھے کال آ گئی دیٹ یو آر سلیکٹڈ, منڈے سے آپ ریکارڈنگ پہ آ جائیں. ایک ہی ہو رہا ہے. چلے یہاں پہ اسٹوڈیو کی خبر ہار کی جو ہے کام چل رہا ہے, سیزن کے لیے اسٹوڈیو تیار ہو رہا ہے, تو اسٹوڈیو تیار.
تو منڈے کو that show was on Sama TV with Abrar ul Haq that named درجۂ شرارت. پھر میں نے وہاں سے شروع کیا. آئی ڈیڈ دیٹ فار اے کپل آف منتھس. اس کے بعد پھر میں نے اپنا مارننگ شو شروع کر دیا, لائیو برانچ شو. لائیو شو ایک ایسی چیز تھی جس کا نہ مجھے ایکسپیرینس تھا, اور کنٹینیوسلی آپ نے 2 گھنٹے کے لیے اگر بولنا ہے, اور ہر روز ایک نیا بندہ, ایک نیا گیسٹ آ رہا ہے جس کو آپ نہیں جانتے. شروع میں گھبرائی, لیکن اس کے بعد مجھے کرنا بھی لائیو ہے, آپ کے پاس مارجن بھی نہیں ہے, اور لائیو کالز بھی آپ لے رہے ہو, آپ کا کچن بھی چل رہا ہے, اور لائیو کالز میں ہماری عوام کو قابو کرنا بہت مشکل کام ہے, جس قسم کے لوگ کر جاتے ہیں نا لائیو کالز پہ. بٹ بہت اچھا ایکسپیرینس میرا رہا. آئی ہیڈ آل دا لائک جو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پراپر اپنی پریکٹس میری بیکاز لائیو شو کی آسانی ہے کہ آپ میکسیمم 3 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے ہو. آدھا گھنٹہ شو سے پہلے, آدھا گھنٹہ شو کے بعد, 12 بجے تک یا نہیں تو 1 بجے تک آپ گھر پہ. اور پھر میں ایوننگ شفٹ 3 to 9 کیا کرتی تھی ہاسپٹل میں. بہت اچھا میں نے وہ مینیج کیا. پھر اسی کے ساتھ میں لاہور قلندرز کا پارٹ بنی. میں PSL کے ساتھ بھی رہی. میرا PTV بھی چل رہا تھا, تو PTV پہ میں کیا کرتی تھی بچوں کا شو. پہلے آئی تھنک حدیقہ قیانی یوز ٹو ڈو دیٹ. بہت پہلے آنگن تارے ہوتے تھے, پھر اس کا ایک سیکول بنا جو میں کرتی تھی. تو یہ کرتے کرتے پھر PSL 5 چل رہا تھا جب کورونا آیا, کووڈ آ گیا, اور ایک کے بعد دوسرے پلیئرز کووڈ پازیٹیو ہونا شروع ہو گئے, اور PSL بند ہو گیا. اس دوران میں ظفر اقبال پروڈکشنز میں آئی, بس تب سے لے کے اب تک. چلیں اس پہ بھی ظاہر ہے پراپر ڈسکشن کریں گے. پہلا چیک جو آپ نے بتایا ریڈیو پاکستان کا, اماؤنٹ یاد ہے کتنی تھی؟ میں بتایا بہت چھوٹی سی معمولی سی ہوتی ہے, کیونکہ مجھے بھی میرا خیال ہے ملے ہوئے, میں نے بھی آج تک کیش نہیں کروایا. کیش والی اکٹھی میرا خیال ہے اکٹھی آئی ہوگی. پر وہ اس زمانے کی بات کر رہی ہوں, آج سے 10 سال پہلے بھی آپ چلے جائیں تو اٹ وڈ بی لائک 500,000 پر ایپیسوڈ ہوگا. تو وہ کتنی بن گئی ہوں گی. لیکن آپ کی سیلری کتنی تھی جو اپنے پریکٹس کر رہی تھی آپ؟ جو میری پہلی ہاؤس جاب, ہمیں تو سب سے پہلے ہاؤس جاب میں ملتی ہے, میری پہلی ہاؤس جاب کی سیلری واز 24,000 پر منتھ. 24,000. اور یہ کس سال کی بات ہے؟ یہ بات ہے 2014-15. اور ہاؤس جاب تو آپ کی سروسز میں ہی تھی. سروسز. اور جب آپ نے اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں جب سٹارٹ کیا, تب پہلے مہینے کتنے پیسے تھے؟ وہ بھی اتنے تھوڑے سے ہوا کرتے تھے. ہم لوگ سٹارٹ ہوئے تھے میرا خیال ہے 40-45 سے شروع ہوئے تھے. اور اینڈ کہاں پہ کیا تھا؟ یعنی ابھی اینڈ میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوا. نہیں وہ تو پھر چلتا جاتا ہے نا, اٹ ڈیپینڈز. اب تو وہ سیلری والا سسٹم نہیں نا, اب تو پر پیشنٹ بھی اور اس طرح سے بھی سارا حصہ وغیرہ بھی ملتا ہے, تو اچھے خاصے بن جاتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, وہاں سے زیادہ پیسے بنتے ہیں یا ادھر سے؟ اوکے. انیشلی جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا تو آف کورس ہاسپٹل واز دا تھنگ, بٹ پھر میڈیا میں فی الحال زیادہ ہے. اچھا, میڈیا میں پیسے زیادہ بنتے ہیں فی الحال. اچھا, اب آپ اس طرف آتے ہیں تھوڑی سی اسی اسٹوری کے اوپر کہ یہ آپ نے پروڈکشن کیسے جوائن کیا, آفتاب صاحب کا شو کس طریقے سے جوائن کیا؟ پہلے تو آپ کو ہوسٹنگ میں, اور پھر کس طریقے سے پراپر ہوسٹنگ میں, یہ سارا سفر یہاں پہ آپ کا کیریئر کیسے اسٹارٹ ہوا؟ اسی طرح ایک کال آئی تھی مجھے, اور تب آفتاب صاحب نے ہی میرا انٹرویو کیا تھا. It was I don't even remember. It was 2020, winters of 19 and 20 تھا. انہوں نے تب شروع کرنا تھا, اتنے شوز چینج ہوئے نا. خبر یار میرا خیال ہے ان دنوں میں شروع کرنا تھا. میں آئی تھی اور میں تب آلریڈی کام کر رہی تھی, تب تک کورونا نہیں آیا تھا, میں PSL کا پارٹ تھی. تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو مینیج اٹ نا, بیکاز آئی واز انٹو فیبرری میں, آپ کو پتہ ہے PSL اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور شہروں چلتا ہے. تو اس وقت بلکہ میں نہیں سلیکٹ ہوئی تھی اس کے, اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہی واز ایکچولی پلاننگ ٹو اسٹارٹ اندر شو. تب تک اوپن مائی کیفے نہیں شروع ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ خبر یار کہ میں ساتھ ایک پلان کر رہا ہوں اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو اس کے میرا خیال ہے 2 مہینے کے بعد مجھے کال آئی تھی. آڈیشن چونکہ میرا پہلے ہو چکا تھا, انٹرویو ہو چکا تھا, تو اس کے بعد ایک دن کال آئی اسی طرح کہ آپ آ جائیں اگر. میں بلکہ اس دن خالی ملنے گئی تھی, تو تھینکس ٹو دا پروڈیوسر, انہوں نے ملایا تو تھا ہی نہیں نا, کہ بات تو کرنی نہیں ہے نا, نیگوسیشنز واٹ یو ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ. لائک آ جاؤ جس طرح بیٹھ جائیں آپ ادھر بیٹھے. اس دن آڈینس ہو رہی تھی, شاید بٹھا لیا, آڈینس کرا لی, میں گھر چلی گئی, ایئر بھی ہو گیا شو, اور مجھے کالز پہ کالز آنا شروع ہوئے, آپ نے جوائن کر لیا. پتہ نہیں میرے ساتھ ہوئی کیا ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر میں نے نیکسٹ ڈے سے جب آئی تو پھر انٹروڈکشن بھی ہوا, ملاقات بھی ہوئی اینڈ پراپرلی ٹیم کے ساتھ. ابھی آپ کو کتنے سال ہو گئے تقریباً؟ میں نے ان کو جوائن کیا تھا 2020 میں.
تو یہ 5واں سال میرا اسٹارٹ ہو چکا ہے. اور آئی تھنک یہ آپ I am the longest standing host co-host with him. میں ابھی تک کسی نے ریکارڈ کتنا بنا سکا ود ہم بھی, اور آپ کا اپنا بھی. اس سے پہلے بھی آپ جس چینل پہ رہی ہیں کبھی 3-4-5 سال اکٹھی تو نہیں رہی؟ اتنا لمبا شو ہاں کوئی بھی نہیں چلا. میڈیا ایک دم سے جو ہے نا ڈکلائن پہ گیا, اس کے بعد سے بتدریج برا ہوتا چلا گیا. اچھا, جس طرح باقی لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ فلاں چھوڑ کے چلا گیا, فلاں چھوڑ کے چلا گیا, آپ کے بارے میں بھی پراپر کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی کووڈ میں. وہ تو میں چھوڑ دیا آفتاب صاحب کا, اور بلکہ خالی چھوڑا نہیں, انگلینڈ میں سلپ ہو گئی ہیں آپ. وہ تو میری ٹیم نے جو شور مچایا بعد میں لائک واقعی اگر کوئی سن لے وہاں پہ ایمبیسیز والے جانتے ہیں اور وہ جانتے ہیں تو اس نے سلپ ہونے کی کوشش کی تھی. نہیں, وہ ایکچولی کووڈ کی ایک ویو آئی تھی, 3rd ویو, جو اسٹوری کیا تھی وہ؟ میں اپنی فیملی کے پاس گئی تھی, رمضان تھا اور میں سارے عید شوز وغیرہ کروا کے گئی تھی, اینڈ ہارڈلی مجھے کچھ ویکس کی آف ملا تھا. اور میری جب واپسی کی ڈیٹ ہوئی تو میں نے ایکچولی میرے فادر بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ اپنا کلینک بھی زیادہ دیر کے لیے نہیں چھوڑتے, انہوں نے وہ جلدی واپس آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی واپس ہمیشہ جلدی آتی ہوں. تو پیچھے صرف عید میں 10 دن رہ گئے تھے, عید شوز میں کروا گئی بھی تھی. میں نے آفتاب صاحب سے کال پہ اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں صرف 10 دن اور اپنی ٹکٹ ڈیلے کرا, میں عید کے دوسرے تیسرے دن واپس آ جاؤں گی. سر اوکے. وہ عید کے دن کے آنے کی دیر تھی, پاکستان ریڈ لسٹ میں آ گیا, فلائٹس بند ہو گئیں. تو پھر کرتے کرتے میں نے چلو 1 ہفتے بعد کی ٹکٹ کرائی, پھر میں نے وہ نہیں آ سکی, میں پھر میں نے 2 ہفتے بعد کرائی, وہ بھی نہیں آ سکی. میں مارچ میں گئی تھی, مارچ سے اپریل, اپریل سے مئی, مئی سے جون, جون سے جولائی آ گیا. سو دے ور لائک کہ بس اب تو گئی یہ لڑکی. تو میری ٹیم نے بڑی میری کلاس لگائی تھی کہ یہ تو سلپ ہو گئی. بس وہ تب ایک لمبا گیپ تھا. اس کے بعد سے میں جب جاتی ہوں اجازت زیادہ دنوں کے لیے نہیں دیتے کہ نہیں یہ ہے تو اسی تاریخ کو واپس آنا ہے, چینج نہیں کرتی. تو بس حالانکہ میں جاتی ہوں, میں بیچ میں امریکہ بھی گئی, میں اب تو خیر پاکستان نومبر میں گئی تھی میں بہت لمبا ابھی, لیکن وہ تو اور بات ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے. تو ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ پرماننٹ آپ ادھر ہی آ گئی ہیں یا کبھی پاکستان واپس جانے کا پلان ہے, پاکستان سے شوز کرنے کا پلان ہے, کیا سلسلہ ہے؟ ابھی کچھ سوچا ہے اس بارے میں؟ ابھی تک ہر چیز آپ بہت انسرٹن ہے. آئی ہیو نو آئیڈیا. آئی ایم ایکچولی ریڈی جہاں پہ جب مرضی, چاہے پاکستان ہے چاہے کہیں پر بھی ہے, جدھر بھی ہوگا. اچھا, آپ شو کے ساتھ رہیں گی, یہ آپ کی کمٹمنٹ؟ یہ بھی نہیں پتا, کس کو پتا ہوتا ہے. There is nothing is permanent in life. لیکن دیکھیں آپ نے اس وقت اپنی کمٹمنٹ آپ نے یہ میڈیا رکھی ہوئی ہے, یعنی آپ کے پاس آپ ظاہر پریکٹس کرتے ہیں, آپ نے وہ چھوڑا, پورا چل رہا تھا. یہاں پر آنا ہمارا بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا, نہیں پتا تھا ایک دم سے آئے, لیکن یہ ہے کہ تب تک تو چل رہا تھا نا. ابھی بھی نہیں پتا تھا کتنا لمبا رہیں گے, کتنا لمبا چل رہا ہے یا نہیں, بٹ I still don't know what I have to do and کہاں future lies. اچھا, اگرچہ آپ ابھی کیونکہ آفتاب صاحب کی ٹیم میں ہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ سے سوال پوچھ لیتے ہیں کہ آپ نے آفتاب صاحب کو کیسا پایا؟ اس طرح باقی لوگ کہتے ہیں یار بہت, لوگ کہتے ہیں کہ جی ایروگینٹ ہیں, ایسے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا بہت مشکل ہے, 16 گھنٹے کام کرواتے ہیں, کیا سین ہوتا ہے؟ ریئلٹی کیا ہے؟ میرے خیال کام, اچھا مشکل کام میں اگر آپ بات کر رہے ہیں تو مشکل تو ہے, بہت مشکل ہے ان کے ساتھ کام کرنا. آورز کے حساب سے اگر آپ بات کریں, اگر آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پرفیکشن کے حوالے سے بات کریں, سپرفیشل اگر آپ کام کر رہے ہیں نا کہ چلو مغروں لاؤ, تو وہ نظر آتا ہے, اسکرین پہ بھی پتہ چل جاتا ہے. اس تک آپ کی ریپیٹیشنز ہوتی رہتی ہیں, چاہے اس میں 2 گھنٹے لگ جائیں آپ کو پرفیکٹ ہونے میں, وہ بھی مشکل ہے. آورز کے حساب سے بھی بہت مشکل کام ہے. اباؤٹ ایروگن نہیں, میرا خیال ہے جو لوگ کہتے ہیں نا غصے والے ہیں, تو آپ یہ دیکھیے کہ بلا وجہ چلتے پھرتے نہیں کسی پہ کوئی غصہ کیا جاتا ہے. جب کوئی شخص بہت محنت سے اندر گھس کے کام کر رہا ہے نا, کہ اس کی ساری اٹینشن اسی نے اب کانسیپٹ بھی لے کر آئے ہیں, اور پھر ساتھ میں وہ لکھ بھی رہے ہیں, وہ ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں, وہ ہر چیز کو غور کر رہے ہیں, پھر انہیں پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے 1 منٹ کے لیے وہ آپ کو وہ چھت چگاف ڈانٹے اور اگلے ہی پل وہ بھولے ہوتے ہیں. سو غصہ ہے, بٹ وہ اس سینس میں نہیں ہے کہ آپ سے کوئی پرسنل رکھی ہوئی ہے, کام کی حد تک, کام کی حد تک. اور نہیں کر رہے تو بلا وجہ نہیں غصہ ہوتے. اور جو لوگ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی شکوہ ہی کرتے ہیں, زیادہ تر لوگ شکوہ ہی کرتے ہیں. آپ کسی کو بھی, جتنے بھی لوگ چھوڑ کے گئے ہیں
تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے بھی بہت سے ادارے چھوڑے ہیں, آپ بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ دن رات کام کرتے ہیں, کوئی فرشتہ نہیں ہوتا, کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا, آپ ایک کے بعد اگلی جگہ پہ آتے جاتے ہیں. میں نے بھی جگہ چھوڑی, میرے بھی کسی نہ کسی کے ساتھ انپلیزنٹ کوئی نہ کوئی بات ڈیلی بیسس پہ جب آپ کے سگے بہن بھائیوں امی ابو کے ساتھ انبن ہو جاتی ہے. اب یہ آپ کا ظرف ہے کہ آپ اس ایک ایک چیز کو کریدیں گے اور جا کے اپنا بھی تماشا بنائیں گے اور دوسرے کا بھی کریں گے, یا پھر بس ختم. میں بھی اتنے اداروں سے آئی ہوں, آئی کوڈ ہیو ٹاکڈ. میں نے آج بھی آئی تھنک پی ٹی وی میں اگر وہ مارننگ شوز بھی کرا رہے ہیں تمام لوگ, تو میرے شوز میں بھی وہی پروڈیوسرز تھے, وہی ٹیم تھی میرے. اگر میں سما ٹی وی پہ کام کر کے آئی ہوں, وہ لوگ آج جہاں جہاں بیٹھے میں سب کو جانتی ہوں. میں آج کسی شو پہ اگر ان کے ساتھ میں گیسٹ اگر کہیں جاتی ہوں, یا میں اگر کسی اور چینل پہ ہوسٹ کرنے جاتی ہوں کوئی ایک آدھی اسپیشل ایپیسوڈ عید وغیرہ کی, تو انہی لوگوں کے ساتھ جاتی ہوں. تو کوئی بات نہیں, آپ کو ہر چیز اوپر نیچے کرنی پڑتی ہے, دیکھنی پڑتی ہے. بہت آپ کو پرابلم ہے, سو بی بولڈ انف, بریو انف کہ منہ پہ بات کر لو کہ سر مجھے یہ چیز نہیں اچھی لگی, آئی ایم سوری, میں جا رہا ہوں. پہلے یو ڈونٹ ہیو دا گٹس, آپ منہ پہ کہہ کے پیچھے سے غائب ہو جاتے ہیں, اینڈ دین آپ جگہ جگہ جا کے تماشا بنا کے بات کرتے ہیں. وائی ڈو یو ڈو دیٹ؟ اپنی اپنی نیچر ہوتی ہے, اپنی اپنی آئی تھنک فیملی براٹ اپ ہوتا ہے. وی ڈونٹ ڈو دس, آئی ڈونٹ ڈو دس. آپ نے جو پیرنٹس کا بتایا ٹی وی شو, عید شو یا ایسے کوئی, اس کے پھر آپ چارج کرتی ہیں ویسے, یا وہ ظاہر سی بات ہے کیوں نہیں کرتے ابھی تو, بیکاز میرا دیکھیں پی آر انفلوئنسنگ بھی ہے, تو پھر آپ کا ہر جگہ کا ایک خاص بجٹ ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. سو اچھے چارج کرتے ہیں, لیکن ہمارے چینلز اتنے آپ کو میں بہت کم نظر آؤں گی, کیونکہ ہمارے چینلز کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ایسے ہی آپ ہوا پانی پہ گزارا کر جائیں. سو نو, اٹس ناٹ دا تھنگ. دیکھیں آپ, اگر آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنے سالوں میں, دن رات کام کیا ہے, اس لیے تو نہیں کی کہ اب تک آپ کرتے ہیں. شروع میں تو چلو لوگ آپ کو ایکسپلائٹ کر لیتے ہیں, لیکن نہیں, آپ نے if you're paying then it's good, if you're not then بہت سارے نیو کمرز ہیں, ان کو چانس دیں, اگلوں کو آنا چاہیے. اچھا, لوگ آپ کو صرف کیمرے کے سامنے دیکھتے ہیں, کیمرے کے علاوہ آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ جتنی پروڈکشن ہے اس پہ کیا بیک اینڈ پہ بھی آپ کچھ دیکھ رہی ہوتے ہیں, یا آپ کا کام ہے صرف آئی ہوسٹ کیا اور اس کے بعد آپ چلے گئے؟ نہیں, آئی تھنک ہم سارے, ہمارا اتنا اسٹرانگ جو آپس میں ٹیم کا بانڈ ہوتا ہے وہ اسی لیے ہے دیٹ وی گیو اے لاٹ آف ان پٹ. آئیڈیاز میں بھی دیتے ہیں, کوئی چیز صحیح لگ رہی ہے, کوئی چیز غلط لگ رہی ہے, کسی چیز کا سلیکشن ہے, سلیکشن سے مراد یہ ہے کہ شوڈ وی ڈو دس, یہ بات ایسی ہوگی. کیونکہ ریسرچ ٹیم کے ساتھ بھی میں بہت زیادہ بانڈڈ ہوں, جنہوں نے ٹاپکس لانے ہیں, جنہوں نے خبریں لے کر آنی ہیں, جنہوں نے نیوز دینی ہے, یا آپ کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ بھی جو پوسٹ پروڈکشنس ہیں یا پری سارا کچھ. سو آئی ایم ان ٹو جیلڈ ان دا ہول ٹیم, ناٹ دا کیمرا ٹیم اونلی. پلس یہ کہ میرا بھائی بھی ان کی ریسرچ ٹیم میں رہا ہے, تو اس لحاظ سے بھی پھر میرا علیحدہ ہی ایک ڈفرنٹ طرح میں بھی. دیٹس دا ریزن کہ اٹس ناٹ جسٹ آئے ہنسا اینڈ چلے گئے. اچھا, اس میں لوگ جو کہتے ہیں کہ آفتاب صاحب اپنے آپ کو اکیلے کل سمجھتے ہیں یا ایسا کچھ, تو اگر ٹیم میں سے کوئی مشورہ دے تو اس کو سنتے ہیں, بات مانتے ہیں, ٹوٹل اپنی مرضی کرتے ہیں کہ نہیں بس جو میں نے کہہ دیا وہی ہے, تم سارے چپ کرتے ہیں؟ سنتے ہیں, مانتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر کبھی کسی چیز پہ دماغ اڑ جائے تو, اینڈ اف ہی نوز, اف ہی تھنکس کہ دس از واٹ یور آڈینس وانٹس, پھر نہیں سنتے ہیں. بکاز سم ٹائمز بہت زیادہ ہارش بول جاتے ہیں, اور ہم سب تھوڑا کہہ رہے ہوتے کہ نہیں, ایک اسٹیپ نیچے, ایک سیل باہر, اور تھوڑا سا ہاتھ والا. کبھی کبھی نہ مانے تو کر جاتے ہیں, لیکن یہ کہ اکثر مان جاتے ہیں. ان کو لگے کہ کوئی سینسیبل, ہر ایک کی بات نہیں ہوتی. جو بندہ جس طرح اگر کامیڈی میں ہمارا کوئی اچھا سینئر آرٹسٹ دے رہا ہے مشورہ اور اس کو ایکسپیرینس ہے تو ضرور سنیں گے. اگر کوئی ہماری کوئی پڑھائی کی, کوئی ریسرچ کی, کوئی سائنٹیفک بات آ رہی ہے, کوئی لاجیکل بات آ رہی ہے, میں کہوں, شکیل صاحب کہیں یا کوئی بھی کہے, تو سنتے ضرور ہیں, چاہے اس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر لیں, اپنے نالج میں کریں, لیکن کرتے ہیں, مانتے ہیں. ابھی تک آپ نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, آپ کی زیادہ اچھی بانڈنگ کس کے ساتھ ہے, یا آپ کو کس کا کام زیادہ پسند ہے, جو بھی آرٹسٹ آپ کے شو میں کام کر کے گئے ہیں؟ That's a good question. یا آپ کو کس کا کام زیادہ اچھا لگا, آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے مزہ آتا ہے, کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, اور آپ کو اس کے ریزلٹس بھی نظر آتے ہیں, لوگ تو ایک تو ہے نا, لوگ پسند کر رہے ہیں ساروں میں جو آئے اور گئے اور چلے گئے, جی جو آئے گئے چلے گئے جتنے بھی, یا اگر آپ کیٹیگرائز کرنا چاہیں, 2-3 کے نام لینا چاہیں, یو کین. دیکھیے, میں نے اپنے سامنے ماڈیفائی ہوتے دیکھا تھا. کیفی بہت اچھا ہو گیا, جب تک وہ چھوڑ کے گیا تھا نا, تب تک وہ بہت اچھا ہو گیا ہوا تھا, بڑا اچھے سے وہ کامیڈی کے اندر بھی آ گیا تھا, ایکٹنگ میں بھی اچھا تھا. رنگیلا صاحب کی ایکٹنگ بہت اچھی ہے, یعنی آپ ان کو جو بات کہو وہ ایگزیکٹ منون ڈیلیور کرتے ہیں. پھر ببو نے بہت زیادہ
جب میں آئی تھی تو وہ بالکل میوٹ ہوا کرتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں آغا ماجد, ہنی البیلا, سلیم البیلا اور ناصر چنیوٹی سب لوگ ہوتے تھے. تو اس زمانے میں ببو نہیں بولتا تھا. ببو کو سال بعد 1.5 سال بعد موقع ملا, اس نے بہت امپروو کیا تھا. یہ لوگ اچھے تھے. ناصر چنیوٹی صاحب از ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, ایزی ٹو ورک ود. اور ابھی آپ رابطے میں ہیں سب سے, یا جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ پوری ٹیم سے ناراض ہو جاتے ہیں, کسی سے کوئی بات چیت نہیں؟ اور رابطہ آپ کو پتا ہے آج کل ہماری زندگی اتنی مصروف ہوتی ہے, بہت ہوا نیا سال آیا وش کر دیا, عید آئی تو وش کر دیا, اتنے والا روٹین کی نہیں. ایک ہے کہ جا گئے تو بس پھر پکے دشمن, بلاک شلاک پوری ٹیم کو. آپ کا پرسنل لائف کا تھوڑی میرے ساتھ تو نہیں ہے. نہیں وہی بتا رہی ہوں, کوئی عید شب رات آئی تو بس ٹھیک ہے. ادروائز آپ کے ایکچولی جب سوشل میڈیا پلیٹ فارمس پہ ہے نا, سب لوگ آپ کے انسٹاگرام پہ آپ میوچولی فالو کر رہے ہو, آپ فیس بک فرینڈز ہو, تو نظر آتے رہتے ہیں, پھر لائک شائک چل رہا ہے. باقی اتنا ایفرٹ کی آج کل کسی کی زندگی میں نہیں ہے. آپ کافی سارے شوز ہوسٹ کرتی ہیں, آپ کا فیوریٹ شو کون سا ہے, یا آپ نے جتنے ابھی تک کیے یہ والے آفتاب صاحب کے ساتھ جو آپ نے شوز کیے, اوپن مائک کیفے بھی کیا, خبرہار, خبر یار, یعنی ڈفرینٹ قسم کے, آپ کا فیوریٹ اس میں کون سا ہے؟ خبرہار کو میں انجوائے بہت کرتی ہوں, بیکاز وہ بہت ہیویلی لوڈیڈ جو ہے نا, فل آف سو مینی تھنگز, انفارمیشن بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, تو اس کو میں انجوائے بہت کرتی ہوں. اور اوپن مائک کیفے میرے دل کے بڑے قریب رہا, بیکاز آئی اسٹارٹیڈ اٹ, اینڈ تب سے اب تک وہ میں آپ کے شروع کے شوز میں آیا تھا. ہاں جی بالکل, میرا خیال آپ 2021 میں آئے ہوں گے شاید. جی آئی تھنک, تو میں نے 2021 کی بات ہے. ہاں, تو میں نے 20 بالکل جاتے ہی پہلے ہی مہینے میں نے شروع کر دیا تھا. تو وہ تب سے میرے ساتھ رہا. اس نے بڑی شکلیں بدلی, پہلے اوپن مائک کیفے, پھر ود کسوٹی ہوا, پھر خالق کسوٹی ہوا. سو اٹ کیپس آن. ہاں, پھر ہم پھر جوہر ٹاؤن گئے, پھر جوہر ٹاؤن سے لالک چوک گئے, لالک چوک سے پھر ہمارے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کینیڈا بیٹھے ہوں وہاں کر لیتے ہیں, جس دنیا میں بیٹھے ہوں کر لیتے ہیں. تو وہ ویسے ہی اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. کبھی ریکارڈنگ کے دوران کوئی آکورڈ سچویشن ہے, یعنی آفتاب صاحب کا پارا بہت چڑھ گیا ہو, یا کچھ ایسا ہو گیا ہو کہ ریکارڈنگ روکنی پڑ گئی ہوگی, یہ کیا ہو گیا مسئلہ؟ ہاں یس ہوئی ہے, بٹ آئی تھنک نہیں بتاؤں, بیکاز پھر ہم لوگوں کو وہ ہمارے سامنے, جب ہمارے سے مراد خواتین اگر ہوتی ہیں تو پھر ہی اوائڈڈ دیٹ. پتہ نہیں جو چلتے شو میں غصے آیا تھا یا گھر سے غصہ لے کر آئے تھے, پھر انہوں نے ہم لوگوں کو خواتین کو کہا تھا کہ ذرا باہر نکلے, اینڈ دین پھر اندر جو کچھ ہوا سو ہوا, بٹ اٹ واز اے ڈے ٹو ریمبر. توبہ. لیکن یہ کافی سال پہلے کی بات ہے. اٹس لائک کافی سال ہو گئے ہیں, کافی ہماری ٹیم تھی اس وقت, تو اس کے بعد نہیں کبھی ایسے ہوا. اس کے بعد سے سب ٹھیک چل رہا ہے. ہاں, ویسے کو ڈانٹ ڈونٹ ویسے پڑ جائے کسی بات پہ کام کرتے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, میں نے جب پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی نا آفتاب صاحب سے, وہ اوپن مائک کیفے میں ہی تھی, اور جب میں آپ کے شو میں آپ میرے خیال فارم ہاؤس والے اسٹوڈیو میں تھے. اچھا, مجھے میرے نا 2-3 دوستوں نے بتا کے بھیجا کہ یار تم غلط جگہ پہ جا رہے ہو, بہت بدتمیز ہیں اور یہ وہ. تو میرے امیج بھی وہی تھا, اچھا سارے جو لوگوں نے بتایا. لیکن جب میں ملا آ کے نا, تو شو نا 1 گھنٹہ ڈیڑھ لیٹ ہو گیا تھا کسی وجہ سے, مجھے یاد نہیں ہے. وہ پورا 1 گھنٹہ ڈیڑھ آفتاب اکبر صاحب میرے پاس بیٹھے, معذرت کی 1 گھنٹہ ڈیڑھ میرے ساتھ گپ شپ کرتے رہے کہ لیٹ ہو گیا تو میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ٹائم دے رہا ہوں. تو میں ٹوٹلی ڈفرینٹ اوپینین لے کے گیا, اور اس کے بعد سے میں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا. اور یہ صرف آفتاب صاحب کے ساتھ نہیں, میرے ساتھ بہت سے اور گیسٹ کے معاملے میں بھی ایسا ہوا ہے, یا ہوسٹ کے معاملے میں, کہ مجھے لوگوں نے کچھ بتایا, جب میں ملا تو وہ ٹوٹل چینج تھے. تو اس کے بعد میں لوگوں کو یہ گائیڈ کرتا ہوں, بھائی جب تک کسی کو مل نہ لو, کسی کے ساتھ کام نہ کرو. آپ کا پرسنل ایکسپیرینس از سم تھنگ ایلس. لوگ پتہ نہیں کیا سوچتے سمجھتے باتیں کرتے. میں نے آپ کو یہ بتایا, غصے کے آفتاب صاحب تیز ہیں, لیکن غصہ یہ نہیں کہ ایویں ہی راہ چلتے سے اکھڑیں گے. وہ کام کے وقت ایکچولی وہ اتنے ہوتے ہیں اس میں گھسے ہوئے کہ انہیں نہیں پتا کہ وہ ایک دم سے غصے میں, وہ بس چاہتے ہیں کہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, یہ کیوں نہیں کر رہا. سو ونس یو اسٹارٹ, پھر کبھی کبھی اگر نہ ہو پائے نا, کوئی ایک آدھا بگنر ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے, اور اگر وہ بگننگ میں بیچارہ چلا جائے تو اس کی قسمت ماڑی جتنے بیٹھے گا وہی بولے گا. لیکن جن کو ان کا پتا ہے, جو ایکٹرس کو سمجھ میں آ گیا, وہ کہہ دیتے ہوتے کہ نہیں ہو رہا, چلو 2 منٹ کی بریک لے لیں, باہر سے کچھ کھا لیں, کوئی فریش ہو جائیں, کوئی چائے پی لیں, اینڈ دین دے کم بیک ود another energy. So it's fine. There are ways to, I think, to tackle with everybody in your life. It's not just your boss or something. اچھا, اس کام سے ہٹ کے, مطلب یہ تو ٹھیک ہے نا, باس ہیں یا جو بھی کام ہو رہا ہے, اس کام سے ہٹ کے بالکل جب کوئی نئی ہائرنگ ہوتی ہے, اب آپ بھی 3-4 سال سے آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ آئے اور ماشاءاللہ سٹار بنے یہاں سے, جن کو پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, یہاں سے سٹار بن کے آگے نکلے. اس میں کتنی محنت کرتے ہیں, اور کیا یہ ٹوٹل ان کا فوکس ہوتا ہے, یا انہیں پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بندے میں مجھے کچھ اس طرح کے گٹس نظر آ رہے ہیں کہ یہ کچھ بن جائے گا, یہ ایسے ہی رینڈم بندہ اٹھاتے ہیں اور بیٹھتے ہیں, اور وہ ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بن کے گئے ہیں یہاں سے.
دیکھیں بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت ساری ہماری ٹیم میں نام نہیں لینا چاہتی, لیکن آپ ان کو دیتے, وہ چانس دیتے ہیں, کام کراتے ہیں, ڈائلاگ دینے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اب اگلا کر ہی نہیں پا رہا. میرا خیال ہفتہ نہیں نکالتا, مہینہ نہیں نکالتا, چلا جاتا ہے. پر اگر کسی کو ان میں پوٹینشیل نظر آ جاتا ہے تو وہ ان کو آتے ساتھ ہی اس میدان میں نہیں ڈالتے, یا تو تھوڑا سا ہلکا پھلکا کام دیتے ہیں, یا ان کو سامنے بٹھا دیتے ہیں فلینک پہ چپ کرا کے کہ جس see how the other person is working. ہمارے شو میں بہت بڑی اگزامپل تھی وحید خان, جو وحید لالا ہے. شروع میں آیا تو بیچارے سے کچھ نہیں ہو پاتا تھا, وہ ڈش بنا ہوا تھا, ایک ہر بار جو کرتا تھا اس پہ ڈش ہوتی تھی, اس کو فلینک پہ بٹھاتے تھے. اینڈ ان اے کپل آف منتھس وہ ایسا, یہ نہیں تھا کہ اس میں ٹیلنٹ اس دن پیدا ہوا, وہ پالش نہیں ہوا تھا, اس کو کسی نے گروم نہیں کیا تھا. کرتے کرتے پھر وہ ایسا ہوا کہ ہر کیریکٹر کی آواز اور وہ نکالنی تو خود ہے, لیکن وہی بندہ ہے جو شروع کے 2 مہینے جو بولتا تھا منہ سے ڈش ہوتا تھا, اور بعد میں ایک سے بڑھ کر ایک اس نے سیاسی کیریکٹر بھی کیا, انڈین شوبز کا بھی کیا, کر لیتا تھا. سو اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اس دن پہلی دفعہ ہمارے شو میں نہیں آئے, پچھلے 15 سال سے 10 سال سے اسی انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, بٹ نو بڈی واز دیئر ٹو ٹیل دیم کہ دس از یور فلا اینڈ دس از یور اسٹرینتھ, یو شوڈ ڈو دس اور یو شوڈ ورک آن دس. سو it is the difference between a writer and a director who can see what you can do and what you cannot do. اس کے علاوہ بھی آپ کو کام کریں اپنا کوئی بزنس وغیرہ, سائڈ بزنس کچھ چیزیں؟ I have جیسے آپ کو بتایا, جب آپ کا ایک تو اپنا یوٹیوب چینل ہے, لیکن اس پہ ایز سچ میں نہیں اب اتنا ایکٹیولی کر رہی ہوں, کبھی کر رہی ہوتی ہوں. اور پلس یہ کہ میری جو پیجز ہیں سوشل میڈیا کے, پی آر میں اینڈ انفلوئنسنگ میں بہت زیادہ ہوں. آن ڈیلی بیسز آپ کا میرا کسی نہ کسی برانڈ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, بٹ کچھ نہ کچھ ساتھ چھوٹا چھوٹا کرتی رہتی ہوں. یوٹیوب سے کتنے آ جاتے ہیں؟ اب یہ ایک سال تو میں نے بہت ہی ڈیڈ رہا, پورا فیبرری میں نہ کچھ بنایا نہ لگا. کتنے آئے تھے چلیں کسی بھی مہینے میکسیمم یوٹیوب سے کتنی انکم آئی تھی؟ جیسے ہی میں نے بنایا تھا میری بڑی اچھی آنا شروع ہوئی تھی. یعنی آپ سوچے کہ آپ کو پہلے دوسرے تیسرے مہینے میں اگر $1,500 آ گیا ہے اور آپ کا پہلے ہی 3 ہفتے میں مونیٹائز بھی ہو جاتا ہے, تو شروع کے سال میں بہت اچھی تھی, ایکٹیو تھی. پھر میں آہستہ آہستہ سلو ڈاؤن, سست ہو. خود سے سلو ڈاؤن ہے یا پابندی ہے کہ آپ اپنا یوٹیوب نہیں کر سکتے؟ تھوڑا سا ٹائم نہیں ملتا, تھوڑا سا دھیان بھی نہیں ہے, تھوڑی سی چیزوں کا خیال بھی کرنا پڑتا ہے, تو سارے فیکٹرز مل کے آئے, کافی سارے. بیکاز وہی بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ فل فورس سے ہر چیز نہیں کر سکتے ہو, پھر آپ کو دل نہیں کرتا کہ یہ چھوٹا چھوٹا کیا کرنا. پی آر کے لیے کس طرح کے برانڈس آپ کو اپروچ کرتے ہیں, یا کس طرح کی ہوتی ہے؟ جسٹ ڈریسنگ سے ریلیونٹ یا نہیں؟ ایڈز ہیں ڈریسنگ کے علاوہ, جیسا کوئی برانڈ, ہر طرح کا برانڈ. ادھر سے کتنے بن جاتے ہیں؟ وہ اچھے دیتے ہیں. اچھا, یس. رفلی ایوریج ایک پی آر پیکیج سے کتنے پیسے آ جاتے ہیں؟ پی آر فکس تو نہیں ہوتا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے کہ پی آر کیا آپ نے خالی پوسٹ لگانی ہے, پکچر ہے, ویڈیو ہے, شاؤٹ آؤٹ ہے, وہ اٹ ڈیپینڈس کہ وہ آپ کو اچھے دے جاتے ہیں. جیسے آپ ایون اگر آپ ایک پروڈکٹ, میکسیمم کتنے آئے تھے؟ غلط راز بول رہے ہیں, نہیں آ جاتے ہیں ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈس تو میں لیتی ہوں ایک پروڈکٹ کے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے آپ کو ہنڈریڈ آف تھاؤزینڈس میں ہوتے ہیں یا ملینز میں جاتے ہیں؟ ایگزیکٹ اماؤنٹ میں پوچھوں گا. حافظ صاحب, not a good thing to ask. چلے آج وہ زمانہ بدل گیا, آپ لڑکی سے میں ایڈ ہو گیا ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ اس کی انکم بھی نہیں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, نہیں ہمارے پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ بھی یہ ہے, ایک دفعہ پوچھتے ہیں, فورس نہیں کرتے, کوئی ٹرکی کوشچن نہیں ہم کرتے کہ ہم نے اگلوانا ہی ہے بس. ٹھیک ہے, جتنا پوچھ لے لوگ اس سے بھی کچھ نہ کچھ سمجھ ہی جائیں گے. اچھا, فکس سیلری ملتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کہ گاڑی یا اس طرح کی چیزیں یہاں سے آپ کو؟ وہ تو دیکھیں, یعنی وہ سیپریٹ ہے یا وہ آپ کی سیلری ہے کہ یہ ہم آپ کو اتنے دیں گے, اس میں آپ کا سب کچھ ہے, آپ نے اپنا جو ڈریسنگ ہے وہ بھی اسی کے اندر کرنی ہے اور ساری چیزیں, یا وہ تو ٹوٹل ڈریسنگ کے حوالے سے ادھر سے کچھ نہیں ہے, وہ جو کچھ ہے وہ اپنا ہے میرا. اچھا, اور وہ تو چلے پی آر پیکج جیسے ہی بن جاتا ہے نا, وہ تو میں بناندی پہ تیار ہے نا, نہ ہوتا تو بھی نہیں تھا, ایسی کوئی بات یا ڈیل نہیں ہوئی. یاد ہے لاسٹ ٹائم اپنے پیسوں سے کپڑے کب خریدے تھے؟ ہم لیتے ہیں, اپنے گفٹس نہیں دینے ہوتے اپنے پیرنٹس کو, اپنے بہن بھائیوں کو پہننے کے لیے اتنا ضرورت نہیں پڑتی. بات یہ نہیں ہے کہ خریدا کیوں نہیں ہے, اتنا آ رہا ہے کیونکہ نہیں بات نہیں, یہی بتا رہی ہوں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ میرا آنا جانا کہیں اتنا زیادہ زندگی میری شوز میں گزر جاتی ہے, سو میں اتنا زیادہ سوشلائز باقی جگہوں پہ کرتی نہیں ہوں, تو مجھے اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور پلس یہ ہے کہ اگر سپوز میں پاکستان میں ہوں اور کوئی ایسا ایونٹ ہے تو آپ کے اکثر اسپانسر بھی ہو جاتے ہیں, اٹس ناٹ اونلی خالی دا پی آرز. سو اس لیے اور پھر مجھے اتنی زیادہ اسراف کی ویسے عادت نہیں ہے. یعنی لوگ پیسے بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے کپڑے بھی پہنے.
ہونا چاہیے, اچھی بات ہے. اتنے سال لگا کے بندہ ہاں اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو پھر چارج تو اچھا خاصا کرنا چاہیے نا. کوکنگ خود کرتی ہیں یا گھر پہ کوئی میڈ وغیرہ؟ کوکنگ بالکل نہیں آتی, بالکل نہیں آتی, اور نہ ہی شوق ہے. حالانکہ کہنے کو جس فیملی جس خاندان سے وہ کھانے پینے کے شوقین ہے, لیکن میری بڑوں سے یہ سن رکھا تھا کہ جس کو شوق ہوتا ہے وہ خود ہی اس کو ہوتا ہے. پر میرا بھائی کہتا ہوتا تھا کہ تم بھوکی مر سکتی ہو, تم ایک نگٹ جا کے ایئر فرائر میں فرائی بھی نہیں کرو گی. دس از دا کائنڈ. اتنا بھی نہیں کرتی ہیں آپ؟ یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے, مجھے شوق نہیں, کچھ بھی نہیں بنانا آتا؟ نہیں نہیں, but I think if I want to, so you have all the guidelines. آپ YouTube پہ کوئی بھی کھانا نکال لو اور بنا لو. I think کو اس طرح کی مجبوری ہو تو شاید کرنا پڑ جائے, but I don't like it. لیکن چلے اچھی بات ہے اگر آپ کے پاس یہ وہ فیلڈ ہے جس میں میں نہیں جا سکتی, because I think جیسے میں نے آپ کو بتایا I was a very good student in پڑھائی in my schools. چاہے آپ آرٹس لے لیں, چاہے آپ سائنسز لے لیں, چاہے آپ گریڈز لے لیں, تو پھر میں شروع سے پڑھائی میں تھی. تو میری امی نے کبھی, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی نہیں اتنا ضرورت پڑتی, تو میری امی نے کبھی مجھے سائڈ پہ کہا ہی نہیں کہ تم کر لو. وہ کہتی تھی وہ جدھر ہے وہ ادھر ہی کرتی رہے. میری بہن کو بہت شوق تھا, وہ شادی سے پہلے بھی اس نے کائنڈ آف ہمارا کچن سنبھالا تھا, اور اب بھی اس کو بولو 5 منٹ میں آپ کو 10 ڈشیں بنا کے دے دے گی. اور میں کہہ رہی ہوتی ہوں نا کہ یار یہ چیز پڑی ہے, تم یہ کر لو اس کا. میں اوکے یو وش. کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ میری ایک بڑی بہن ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے. اچھا 3 بہن بھائی, اور وہ بھی ہیں اس فیلڈ میں؟ دوسری بہن یا میری بہن انگلینڈ میں ہوتی ہے, شی از میریڈ اینڈ شی از اے لائر بائی پروفیشن, بٹ رائٹ ناؤ شی از ناٹ ورکنگ, شی از میریڈ, شی ہیز کڈس. میرا بھائی بلکہ شروع میں ادھر ہی ہماری خبرہار کی ٹیم میں آیا تھا. اس کو اس کے کالج میں جیسے آپ کو ہوتا ہے نا الیکٹیو آبزرورشپ کی ضرورت ہوتی ہے, سو ہی ہیڈ ٹو ڈو سم تھنگ بیکاز ہی ہیڈ مارکیٹنگ اینڈ اسٹف, اس نے کر رکھا تھا. تو اب رائٹ ناؤ ہی از ان کینیڈا. اچھا آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن میرڈ ہے ماشاءاللہ. جی ہاں. تو آپ؟ میں نہیں ہوں. مطلب وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب تو کافی عرصہ ہو گیا, آپ فیلڈ میں بھی آ گئی ہیں, ایج تو میں نہیں پوچھوں گا لیکن شادی کا کیا پلان ہے یا ابھی تک کیوں ڈیلے ہے؟ یہ میری امی سے پوچھیں کہ وہ میرے ساتھ کتنا لڑتی ہیں اس بات پہ, کتنی لڑائی ہوتی ہے. اور اب تو میں جس انٹرویو میں بیٹھتی ہوں یہی سوال کیا جاتا ہے, بٹ آئی ہیو نو آئیڈیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی زندگی میں کسی ایک چیز کو ایم بنا رکھا ہے, اینڈ شروع میں انیشلی آئی ڈنٹ سے اینی تھنگ ٹو مائی پیرنٹس, بٹ دین آئی تھاٹ کہ آپ ایک ہی سوچ کی طرف چلتے جاؤ نا تو پھر یو اسٹارٹ گیٹنگ ڈپریسڈ. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ نے میرے لیے جہاں جو لکھا ہے, یہ نہیں کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اینڈ آئی ول ناٹ اینڈ آئی ایم اسٹبن آن اینی تھنگ, بٹ آپ کو ہیسل میں ڈیسپریشن میں غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک شاید لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بیلز اور وہ کوئی پتے شتے پھول اڑیں گے, ہوائیں چلیں گی, شاید آئی ہوپ سو, بٹ ناٹ یٹ. آئی ڈونٹ نو وائی ہاؤ ویئر. میری آئی ریمبر میں ہاسپٹل میں ہوتی تھی, تو آئی ایم ویری فرینڈلی کائنڈ آف پرسن امنگ مائی اون اسٹاف. تو میں کہیں اپنی اسٹاف نرسز میں بیٹھ کے نا کام کری تھی پیشنٹ کا کوئی پیپر ورک, اینڈ میری نرس نے پوچھا مجھ سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں نہیں کرتی نا, جو ڈاکٹر آتی ہے فوراً سے پہلے ہوتی. میں لے یار کو ملتا نہیں ہے کیا کروں. یہ کہتی آپ کو نہیں ملتا, آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں نے کہا اچھا. میں کہتی کہ لائک ہاسپٹل میں رہ کے, ڈاکٹرز میں رہ کے اور دوسری فیلڈ بھی کر کے آپ کو کوئی نہیں ملتا. میں نے کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ اسی ہاسپٹل میں کام کرتی ہو, سب کو جانتی ہو, کسی ایک کا ویسے ہی نام لے دو کہ میں سوچوں کہ اچھا وہ ہے. وہ بڑی دیر سوچتی رہی, کہتی ہاں نہیں صحیح کہہ رہی آپ, نہیں ملتا. مجھے نہیں پتا کہ یہ چیز آپ نے ڈھونڈنی ہوتی ہے یا کوئی خود آ جاتا ہے زندگی میں. سو لائف از لائک دیٹ. میڈیکل کی آپ نے بات کی, ابھی پریکٹس کی, آپ کو لگتا ہے پاکستان میں ہوتا ہے ایسا کہ بعض کیسز میں ڈاکٹرز ڈیلے کرتے ہیں, پرولونگ کرتے ہیں صرف پیسے بنانے کے لیے؟ کیا کسی ڈیزیز کو؟ ہاں کسی بھی ڈیزیز کو, یا ایک نارمل بندہ آتا ہے تو اس کو ہمیں کہ آپ نے ایوری 2 ویک بعد آپ نے آنا ہے تو آپ کا ایک فالو اپ ہوگا, وہ ایسا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو ظلم ہوگا آپ کا. اسپیشلی اگر ہم گائنی میں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ سی سیکشن کی طرف ایسے ہی چلے جاتے ہیں صرف پیسے بنانے کے لیے. دیکھیں اگر کوئی کمپلیکیشنز ہیں نا, آپ کے پاس ہمیشہ سے آپشن ہے, ضروری نہیں ہے. اف یو ناٹ سیٹسفائڈ آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ ڈاکٹر کو تو آپ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں چلے جاؤ. لیکن آئی ڈونٹ تھنک اٹ کین بی اوور دا کاسٹ آف اے
پیشنٹس ہیلتھ نہیں ہو سکتا, لیکن اچھے برے انسان شیطان ہر جگہ ہوتا ہے. لیکن میں نے جہاں جہاں کام کیا ہے میں نے کبھی اس طرح کی کوئی فیلڈ نہیں دیکھی. آئی تھنک اگر میں دیکھتی تو میں کنٹینیو نہ کر پاتی. آپ کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. I wouldn't want it, I wouldn't like it, اور میں ضرور آواز اٹھاتی, پر ایٹ لیسٹ میرے سرکل میں نہیں دیکھ پائی. لیکن یہ پیشنٹ کی کنڈیشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, اور سم ٹائمس پیشنٹ کی اپنی ول بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ الیکٹیو, جیسے آپ اگر گائنی کی بات کریں, الیکٹیو سی سیکشن پہ جاتے ہیں. اگر ان کو باڈی شیپ میں کوئی پرابلم ہے, اگر وہ پینز نہیں لے سکتے, وہ لمبا پروسیجر نہیں چاہ سکتے, وہ کہتے ہیں کہ جی جو 13 گھنٹے 14 گھنٹے لگائیں ہم آدھے گھنٹے میں کیوں نہ فارغ. اٹ آل ڈپینڈس آن کیس ٹو کیس, ڈپینڈ کرتا ہے, کسی بھی چیز پہ ڈپینڈ کر سکتا ہے. آپ سے کافی اچھی گپ شپ ہو رہی ہے, اور مطلب ان چیزوں پہ پرسنل بھی کچھ ہنسی مذاق بھی. تھوڑا سا سیریس نوٹ پہ آنا چاہوں گا. مینٹل ہیلتھ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور ڈپریشن انگزائٹی کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہے یا ایسا ایک وہم ہے, اور اس کی کتنی ضرورت ہے اویئرنیس کے اس حوالے سے؟ یہ بہت ضروری چیز ہے. آئی ہیو ایک میرے کلاس فیلو ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں, میں ان کے ساتھ مل کے بھی جہاں جہاں اس کو پروموٹ کر سکوں. اسی طرح سے میرے ٹیچر ہیں, جب میں سروسز ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی تو میرے بیہیویئرل سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے, اور اس وقت وہ کینیڈا میں پریکٹس کر رہے ہیں. رائٹ ناؤ وہ لاہور میں اپنا سیٹ اپ آلموسٹ سیٹ اپ کر چکے ہیں. سو آئی ایم پلاننگ ٹو کولیبوریٹ ود ہم اونلی ٹو اسپریڈ اٹ, ٹو اسپریڈ the importance of mental health. کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بیماری, وہ تکلیف, وہ چوٹ جو آپ کو نظر آیا, آپ اس کو امپورٹنس دیتے ہیں, اور اس چیز پہ کوئی, اب تو خیر کافی حد تک لوگ ماننے لگ گئے ہیں, سننے لگ گئے ہیں, اس پہ غور کرنے لگے ہیں, اس کو کنسیڈر کرنے لگے ہیں. اینڈ دا گڈ تھنگ از کہ آج کل کے جو نئے ماڈرن اسکولس ہیں, میں اس میں بھی دیکھتی ہوں کہ بچوں کے لیول کے لیے بھی اب کاؤنسلرز موجود ہیں. یعنی آج کے دور کے بچے, میں نے دیکھا ہم جب اسکول میں تھے ہم بالکل مست ماحول اللہ لوگ تھے, ہمیں نہیں کبھی ان چیزوں کو پتا تھا. لیکن آج میں نے اپنے پیشنٹس بھی جب دیکھے, ایون 10 سال کا, 11 سال کا, 12 سال کا بچہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ کسی پڑھائی کے اسٹریس میں یا کسی کولیگ کے اسٹریس میں, یا ایک نیا گیجٹ نہ ملنے کا اتنا ہو رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں. سو اٹس اے ویری بیڈ تھنگ. آپ کو بچوں کو کاؤنسل بھی کرنا ہے, اور ان کے درد کو سمجھ, ان کو دبانا نہیں ہے, سپریس نہیں کرنا کہ ایک جوتا مارا تو جی آگے چلو. اٹس ناٹ دا کیس. آج کے دور میں وہ چیز نہیں ہے, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی. اور جو سب سے زیادہ چیز میں نے دیکھا یہاں پہ لوگوں میں اسٹارٹ ہوتی ہے, اٹ اسٹارٹس ود اوور تھنکنگ, اینڈ اٹس ویری کامن. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ آج انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا کسی کی پرفیکٹ لائف, چاہے وہ کوئی آپ کے لیے انفلوئنسر ہے, چاہے وہ آپ کے لیے کوئی اسٹار ہے, کوئی ایکٹر ہے, وہ آپ کو ڈیلی لائف اتنی پرفیکٹ دکھا رہا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کیمرے کے سامنے اس کی, اگر آپ کپڑے دیکھ رہے ہیں, اس کی اسکن دیکھ رہے ہیں, اس کی اٹائر دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کوئی آف کیمرا لو موڈ, لو ڈے, بیڈ ڈے نہیں آئے گا. ہر ایک, یہ زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے. یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں, یا اس بات کو ہم جان ہی نہیں پاتے ہیں. نوبڈی ہیز اے پرفیکٹ لائف. یہاں سب اپنا ایک ٹائم اسپین پورا کرنے کے لیے آئے ہیں. اس میں آپ نے اپنے آپ کو, اپنی زندگی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ہم صرف گزر رہے ہیں اس راستے سے, ہم نے اپنی منزل پہ جانا ہے جو کہ بھی شروع ہونی ہے. سو ہم گم جاتے ہیں, ہم دنیا میں پڑ جاتے ہیں. لیکن اس میں کہنے کہ آپ کو لگتا ہے نا کہ جو انفلوئنسرز ہیں ان کی غلطی ہے, وہ اتنا زیادہ گلوریفائی کرتے ہیں اپنی لائف کو کہ عام آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی تو ان کی ہے, ہم تو بس ایسے ٹائم ہی پورا کر رہے ہیں. دیکھیے انفلوئنسز, جہاں پہ ہم اپنی پازیٹیو چیزیں یا اپنا لائف اسٹائل دکھاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بھی ذمہ داری کہ بھائی آج ہماری زندگی میں ٹینشن آئی, بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ نے ایک پروڈکٹ ہے جس کو آپ بچپن سے ٹی وی پہ ایڈ دیکھ رہے ہیں, سو اس نے جو ایک آپ کے نیشنل ٹی وی چینل پہ یا کسی پرائیویٹ ٹی وی چینل پہ ایڈ دینا تھا کہ لو جی دان سفید کیے اور ایسے چمک گئے, بال شیمپو کیا ایسے ہو گئے, وہ چیز اب آپ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ دے رہے ہو. سو دیکھنے والے کو پتا ہونا چاہیے کہ جو ہو سکتا ہے ایک ایڈ میں دکھایا جا رہا ہے, آپ کو وہ بیٹر چیزیں آپشنز دے سکتے ہیں, لیکن ٹرانسفارم نہیں کر دے گا. اب وہ بندہ انفلوئنسر ایک کے بعد دوسرے کے بعد ہر روز ایک ایڈ کر رہا ہے, تو وہ اس ایڈ کی نسبت سے کر رہا ہے, اس کو اتنی زندگی میں نہیں شامل کرنا. بٹ یس, اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ دیٹ دے ہیو ٹو شو یو the other side, other aspect of that as well, کہ this is what I was representing but actually I am this. تو بہت سارے لوگوں کی زندگی, آئی تھنک یہ جو چینلز, یوٹیوب چینل وغیرہ آئے ہیں نا, جب وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں یا اس طرح کہیں انٹرویو دینے کے لیے بیٹھتے ہیں, وہاں سے کھلنا شروع ہوئی ہیں. بیکاز ایک ونڈو آئی تھی جس میں ہر چیز پرفیکشن کی طرف جا رہی تھی, اب پیپل ہیو اسٹارٹڈ اوپننگ اباؤٹ دیم سیلوز. اب پاکستان میں آپ سب سے بڑے مسائل کیا سمجھتے ہیں خواتین کے لیے, اور اگر آپ وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اور ان کے اس لیے مسائل کتنے ہیں؟
آپ بھی اس فیلڈ کے اندر ہیں, کیا آپ کو بھی کوئی پرابلم فیس کرنا پڑا, یا جو نئے آنے والے لوگ ہیں اس فیلڈ میں کسی بھی فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں؟ اور اصل میں مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ آج میں نے کام سٹارٹ کیا تو صبح فیمس بھی ہونا چاہیے, $1 ملین بھی اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے, راتوں رات جو امیر ہونے والی اور مشہور ہونے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا پلیز. راتوں رات امیر ہونے کا کوئی سیکرٹ نہیں ہے لائف میں. اگر آپ بائی لک بائی چانس ہو بھی جاتے ہیں, کہیں سے آپ کا کوئی جیک پاٹ نکل آتا ہے, وہ جیسے آیا وہ ویسے چلا بھی جائے گا. آپ جب اسٹیپ وائز جگہ جگہ سے خود سیڑھی چڑھ کے ایفرٹ کر کے ٹھوکریں کھا کے چلتے ہیں نا, تب آپ کو قدر آنا شروع ہوتی ہے. ہر ٹھوکر پہ آپ کی آنکھ کھلتی ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ کیا تھا تو یہ ہوا. لیکن اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو آپ ٹاپ پہ پہنچ کے بھی اسی طرح گریں گے. اپنی زندگی میں ایفرٹ اور اسٹرگل بہت ضروری ہے. آپ آج بھی کسی بھی دنیا کسی بھی انڈسٹری میں ٹاپ پہ پہنچا ہوا شخص دیکھیں گے, وہ ہمیشہ کہے گا ہم نے زیرو سے اسٹارٹ کیا تھا, اور ہم آج بھی 16 گھنٹے کام کر رہے ہیں زندگی میں. یہ وہی لوگ پہنچتے ہیں, کسی کو نہیں ملتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پرابلمز وغیرہ کوئی فیس کرنے پڑتے ہیں. پرابلمس ہر زندگی میں, آپ کو بتایا کہ زندگی امتحان ہے, ہر جگہ پرابلم ہی پرابلم ہے. صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے, اپنی اندر کانفیڈینس رکھنا ہے, اپنی اسٹرینتھس کو جاننا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں سب سے سنسیئر کون ہے. اپنی فیملی کو ہمیشہ پریفر کریں, اپنی فیملی سے چیزیں باتیں مت چھپائیں. پیرنٹس ہو سکتا ہے کوئی ایک بہن, ہو سکتا ہے کوئی بھائی, ہو سکتا ہے ابو, ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا دوست, آپ کی کوئی بہت اچھی دوست ہو, آپ اس کو ہمیشہ اپنا راز بتائیں. غلطی مت کریں, زندگی میں ہو جاتی ہیں لیکن اس میں پھر اپنے آپ کو سزا نہیں دینی باقی کی ساری زندگی. اس سے سیکھیں, اس غلطی سے سبق سیکھیں اور شیئر کریں. شیئر کریں, بہت ضروری ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں صرف یہ ہوتی ہیں کہ ہم اس خوف سے نہیں بتا پاتے کہ وہ کیا سوچے گا, وہ جج کرے گا, وہ چھوڑ دے گا, وہ یہ پرک میرے سے چھن جائے گا. اس چیز کی پرواہ نہیں کرے, رازق اللہ ہے. آپ کو کوئی چھوڑتا ہے تو آپ کو اس سے پتا چلے گا کہ کس چیز, اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کے فن مومنٹس میں ساتھ دے رہا ہے نا, تو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. آپ اس کو دیکھیے جو آپ کے بیڈ ٹائمز میں آپ کا ساتھ دیتا ہے, جو آپ کے ورس میں آپ کے پیچھے آپ کی ڈھال بنتا ہے, دیٹس the person. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. ویسے تو یہ اس میں بھی ایک میسج ہوگی, لیکن پھر بھی کیونکہ ہمارا ایک فارمیٹ ہے کہ لاسٹ پہ کیا میسج آپ دینا چاہیں گے اسپیشلی خواتین کو, ینگ جنریشن کو؟ ینگ جنریشن کو یہی کہوں گی کہ محنت سے مت گھبرائیں, ایفرٹ سے مت گھبرائیں. ہمیشہ اپنے اندر ایکسپلور کریں کہ کس چیز کا پوٹینشیل ہے, کس چیز میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایس کر سکتے ہیں. گو فار دیٹ ون. ایک فیلئر آپ کو زندگی میں نہیں روک دینا چاہیے, اگلا راستہ لیں. اللہ راستے بناتا چلا جاتا ہے, آپ کے لیے وسیلے بناتا چلا جاتا ہے. اور خواتین کو یہی کہوں گی کہ آج کی زندگی میں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. ضرور ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں گھر کے, ضروری نہیں ہے ہر ایک کو اوپنلی کام کرنے کی, یا آپ کے اندر کوئی پوٹینشیل ہے, آپ پڑھنا چاہتی ہیں, آپ کے اندر کوئی ہنر ہے تو آپ پڑھائیں اپنے ارد گرد, یا کچھ نہ کچھ اپنے لیے زندگی میں ضرور کریں. کسی کا ظلم جبر اس لیے مت برداشت کریں کہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی, اس کے ساتھ زندگی نہیں ختم ہوتی. سو کیپ ٹرائنگ, آلویز کیپ ٹرائنگ, اینڈ بی ہوپ فل, بی پازیٹیو. Thank you very much. Thank you, Officer.